ویلکم بیک۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ڈی جی خان جہاں پر مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور اب یہ صرف علماء کی جماعت نہیں بلکہ علماء سے محبت کرنے والوں، دین اسلام سے محبت کرنے والوں، دین اسلام پر فدا ہونے والوں کا یہ اجتماع ہے، اور اس قوم نے ہم پر اگر اعتماد کیا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر باعث فخر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام کی جدوجہد اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں پاکستان آئینی طور پر ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور ہمارا آئین اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر آئین واضح ہے تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے عمل درآمد کی، کہ ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ جاتے ہیں اور ہمارے ایوان ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جنہیں اسلام اور قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اس وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر ہم نے اس وطن عزیز میں انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جان، مال، عزت و آبرو اور اس سے متعلق حقوق کا تحفظ کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، خوشحال معاشی زندگی دینی ہے، تو دین اسلام کے علاوہ اور کوئی رہنما نظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم معاشی انحطاط کے انتہا پہ پہنچ چکے۔ جی جو آئی فی اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دیر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قانون سازی قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کمی صرف عمل درآمد کی ہے۔ ہمارے ایوانوں میں ایسے لوگوں کو بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج وفاق میں جو حکومت ہے وہ ایک قومی حکومت ہے۔ ہاں، وہی پارٹی اس قومی حکومت سے باہر ہے جو اس ملک کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ نااہل باہر ہیں، اگر وہ اہل ہوتے تو شاید ہم ضرورت محسوس کرتے کہ ان کو بھی ہونا چاہیے۔ تباہ کرنے والوں کو بھی، عمارت کو گرانے والوں کو بھی عمارت کی تعمیر میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری لائن بالکل واضح ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک مضبوط معاشی نظام کی طرف جانا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے سیاسی نظام کو متنازع بنایا گیا، پھر ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا، اب آخری حصار وہ دفاعی حصار ہوا کرتا ہے۔ ملک کی بقا کے لیے
आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुछ भी न रहे पाकिस्तान में। तमाम इदारे मुतनाज़ा हो जाए, सियासत मुतनाज़ा हो जाए, मईशत मुतनाज़ा हो जाए, दिफा मुतनाज़ा हो जाए, हर जगह पर गंद डालने की सियासत, हर जगह पर कौम को परेशान रखने की ख्वाहिश, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। इंशाअल्लाह फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। धीर में मौलाना फजल रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया बनाने की कोई कसर उठा नहीं रखी। हमने तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद किया और मुल्क को तबाह होने से बचाया।